الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال الله عز وجل وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. رواہ الامام بخاری رحمہ اللہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. معزز علماء کرام، ملت کے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان مجلس میں مجھے حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے. اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا سلسلہ نسب بہت زیادہ مفصل طور پر قابل اعتبار سند سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ متہ کے بیٹے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کا حدیث میں انہیں یونس ابن متہ کہا ہے. یہ عراق کے علاقے میں ایک نینوا نام کا علاقہ ہے جو موجودہ نام موصل ہے. اسی کے طرف اس وقت نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے جس وقت وہاں پر طوائف الملوکی تھی، افراتفری تھی، بلکہ اس علاقے کو ایک بادشاہ نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور وہاں کے لوگوں کو وہ اپنے قبضے میں رکھا تھا. انہی لوگوں کی رشد و ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور توحید سے ان کو جوڑنے کے لیے، کفر و شرک سے ان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا اور رسول اور نبی بنا کر کے وہاں پر بھیجا تھا.
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت و منقبت کتاب و سنت میں وارد ہیں. ان کی فضیلت و منقبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ صافات کی آیت ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول قرار دے دینا اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت و نبوت سے سرفراز ہو جانا ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. ان کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 سورتوں میں ان کا ذکر فرمایا ہے. 6 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، جو ان کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے. سورہ نساء آیت نمبر 163 میں، سورہ انعام آیت نمبر 87 میں، سورہ یونس آیت نمبر 98 میں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں، سورہ صافات میں آیت نمبر 139 سے لے کر 148 میں، اور سورہ قلم آیت نمبر 48، 39 اور 50 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، جو ان کے صاحب فضیلت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. بلکہ ایک سورہ، سورہ یونس نام ہی کی ایک سورہ قرآن کے اندر موجود ہے. پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی فضیلت و منقبت اور ان کے مقام و مرتبہ اور ان کا درجہ و رتبہ کو بتاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متى، رواہ البخاری عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. صحیح بخاری حدیث نمبر 3412 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متى علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں. ان کی فضیلت اتنی ہے، ان کا درجہ اور رتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا ہے کہ کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں. صحیح بخاری ہی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس بن متى، حدیث نمبر 3413 ہے کہ کسی بھی بندہ کے لیے، کسی بھی بندہ مسلم کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس بن متى علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں. بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں تو وہ جھوٹا انسان ہے، اس نے جھوٹ کہا. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال انا خیر من یونس بن متى فقد کذب، جس شخص نے یہ کہا کہ میں یونس ابن متى علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس نے کذب بیانی سے کام لیا. تو یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب سے متعلق یہ بات ہے، اور انہی کے تعلق سے آج ہم اور آپ سن رہے ہیں اور معلومات حاصل کر رہے ہیں. واقعی آپ لوگ اس اعتبار سے بڑے ہی مبارکباد کے قابل ہیں کہ یہاں پر جو جمعیت اہل حدیث مدن پورہ ہے، یہاں کے ذمہ داران اس طرف توجہ دے رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان کی قوم کی طرف جب بھیجے گئے تو انہوں نے دعوت و تبلیغ اور دعوت اللہ میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی اور مسلسل وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے. لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے رہے. اپنے عناد اور سرکشی پر وہ لوگ مصر رہے اور
اللہ اور اس کے رسول کے جو ارشادات ہیں، جو فرامین ہیں، ان کو لوگ ٹھکراتے رہے. اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے اتنا ستایا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کبیدہ خاطر ہو گئے اور وہ اکتا گئے، اور وہ اپنی قوم سے کو چھوڑ کر کے نکل کر کے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ 3 روز میں تم لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تم لوگ اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، دین اسلام کو تم لوگ ٹھکرا رہے ہو، توحید کو تم لوگ قبول نہیں کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی تم لوگ تکذیب کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو تم لوگ ستا رہے ہو، اللہ کے رسول کا تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو، 3 روز میں اللہ کا عذاب آئے گا. یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے نکل گئے. ایک قسم کی یہ بد دعا تھی. جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر کے یعنی نینوا سے اپنا نکل گئے، تو وہ جو ہیں مسافروں سے معلوم کرتے رہے کہ اللہ کا عذاب آیا یا نہیں آیا. ادھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انہوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب واقعی آ جائے گا. اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سب کے سب مل جل کر کے ایک میدان میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی توفیق دی، وہ لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لے آئے. اور جتنے مرد تھے، عورت تھے، بچے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی لے کر کے سب چلے آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے گڑ گڑایا، گریا وزاری کی، رویا، اور گڑگڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے معافی مانگی، استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھیک ان لوگوں نے مانگا. اور بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا. سارے بڑے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی رو رہے تھے، عورتیں بھی رو رہی تھیں، بچے بھی بلک رہے تھے، حتیٰ کہ جانور میں گائے ہے، بکریاں ہیں، یہ سب بھی اپنے انداز میں اپنے آواز میں بلبلا رہی تھی. اور اللہ تبارک یہ سارے جانور اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے لوگ اجتماعی طور پر استغفار کیا. وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے حفاظت اور تحفظ کی ان لوگوں نے دعائیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے توبہ اور استغفار کو قبول کیا، ان لوگوں کی دعا کو قبول کیا اور ایمان کی توفیق دی. اور جو عذاب مڈلا رہا تھا، جو عذاب آنے والا تھا، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا اور وہ عذاب پھر واپس چلا گیا. ادھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا کہ ان کی قوم پر عذاب نہیں آیا تو وہ جو ہیں مارے غصہ کے، اکتاہٹ کے، وہ وہاں سے دریائے نیل کے ساحل پر پہنچ گئے. وہاں پر ایک کشتی تھی جو بالکل بھری ہوئی کشتی تھی. اس کے اندر سوار لوگ بالکل مکمل طور پر سوار ہو چکے تھے. یہ اس میں بیٹھے، کشتی وہاں سے جانے لگی. دوران سفر سمندر میں طوفان آیا، آندھی آئی اور یہ کشتی بھنور میں پھنس گئی. جب کشتی بھنور میں پھنس گئی تو کشتی ایک جگہ رک گئی. ان لوگوں کا عقیدہ تھا، ایک قول کے مطابق ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کوئی غلام اگر اپنے آقا سے بھاگ کر کے کشتی میں سوار ہو جائے تو اس طرح کی آفت آتی ہے. تو کون اس میں غلام ہے؟ کون غلام ہے؟ ان کو وہ لوگ اٹھا کر کے پھینکنے والے تھے تاکہ یہ جو طوفان اور کشتی جو بھنور میں پھنس گئی ہے اس آفت سے یہ لوگ بچ جائیں. ایک قول کے مطابق حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میں ہی بھگوڑا غلام. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کا میں غلام ہوں، ان سے میں بھاگ کر کے آیا ہوں. اس لیے کہ ہم نے صبر نہیں کیا، اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، اور ہم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے ہم جو ہے بھاگ گئے، اور میں جو بھاگ گیا. لیکن ان کی شرافت اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے کشتی میں سوار لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھگوڑا غلام نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی. ایک قول کے مطابق یہ ہے. دوسرے قول کے مطابق کشتی بہت وزنی ہو چکی تھی
اس کشتی کے وزنی ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوبنے والی تھی، تو کسی ایک آدمی کو کشتی سے نکال کر کے دریا میں، سمندر میں پھینکنا ضروری تھا تاکہ سارے لوگ بچ جائیں۔ اب کس کو اس میں پھینکے؟ تو وہاں پر قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں نام نکلا۔ 2 بار، 6 بار، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگا دیے اور سمندر میں کود گئے، یا ایک ان کو پھینک دیا گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو نگل لو، چنانچہ ایک بڑی سی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اے مچھلی، یہ فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جو مسند بزار کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی مچھلی کو، اے مچھلی دیکھنا، صرف نگلنے کی میں نے تجھے اجازت دی ہے، میرے نبی کو تم صرف نگل لینا، کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر میں مچھلی، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پر احساس ہو گیا کہ یہ ساری آفتیں، ساری مصیبتیں محض اس وجہ سے آ رہی ہے کہ میں نے اللہ کی وحی اور اللہ کے حکم کا میں نے انتظار نہیں کیا، میں نے صبر و ضبط سے کام نہیں لیا، اور اپنی قوم کی جو بدتمیزیاں تھیں، ان کے اندر جو انکار تھا، ان سے جو ہم اکتا کر کے اللہ کے حکم کے بغیر جو ہم چھوڑ کر کے چلے آئے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور ذکر و اذکار کیا اور استغفار کیا، اور ایک دعا انہوں نے کہی، ایک تسبیح انہوں نے پڑھی تھی، جس کو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے، صبر و ضبط سے کام نہ لے کر کے، اور اپنی قوم سے اکتا کر کے راہ فرار اختیار کر کے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، مجھے بخش دے۔ برکیف پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے مچھلی کو، مچھلی ساحل سمندر میں جاتی ہے اور ایک چٹیل میدان میں ان کو نکال دیتی، وہ اگل دیتی چٹیل میدان میں۔ جب مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام نکلے تو قرآن کے بیان کے مطابق وہ بالکل مریض تھے، بیمار تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے چوزا کو جنم دیتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ انڈے سے نکلتا ہے، یا کہ چوپائے جب اپنے چوپایا کا بچہ جب ہوتا ہے، اس وقت بالکل اس کا بدن جس طرح نرم ہوتا ہے اور بالکل ملائم ہوتا ہے، وہی کیفیت ہے یونس علیہ السلام کے بدن کی اس وقت تھی جب مچھلی نے ان کو نگل دیا تھا، جب مچھلی نے ان کو نکال دیا تھا۔ اب چٹیل میدان میں ہے یونس علیہ السلام، وہاں پر کیسے رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بیلدار درخت وہاں پر اگا، سایہ دار درخت تھا، وہیں پر ہے یونس علیہ السلام رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم کے لوگوں نے دیکھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، ان پر ایمان لائے، اور وہیں پر دعوت و تبلیغ کا کام وہ کیے، اور ایک مدت تک، یہ مدت کتنی ہے اس کے صراحت نہیں ہے، ایک مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عیش و عشرت کی زندگی عطا کی، اور وہ لوگ خوش و خرم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن میں کے بیان کے مطابق 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ پورا واقعہ ہے جس کو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں۔ آئیے قرآن کی ان آیتوں کو ہم اور آپ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، جن آیتوں کے اندر ان باتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 98 کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔
یعنی کیوں نہیں کوئی بستی جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں، جو بستیاں ہلاک و برباد کر دی گئیں، ان بستیوں میں کوئی بستی ہے تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کے علاوہ کسی بستی نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیوں ان کا ایمان ان کو نفع پہنچاتا؟ صرف ہے تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا گاؤں اور بستی اور وہاں کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر کے یا عذاب آنے پر جب ان کو یقین ہو گیا، اس وقت یہی ایک قوم دنیا میں ایسی گزری ہے جو ایمان لائی تھی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا. جب وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، الایمان یہدم ما کان قبلہ، ایمان گزشتہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یہ ایمان کفارہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جب لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں رسوا کن عذاب کو ہم نے ان لوگوں سے دور کر دیا اور ان لوگوں کو ہم نے بچا لیا. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مدت تک عیش و عشرت کے ساتھ ہم نے ان لوگوں کو زندہ رکھا. آگے سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 87 اور 88 ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ جس وقت وہ غصہ ہو کر کے، غضبناک ہو کر کے، غصہ ہو کر کے وہ اپنی قوم کو، لوگوں کو چھوڑ کر کے جب وہ چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے اور جانے کے بعد جب سمندر میں جب مچھلی نے ان کو نگل لیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو وہ اس بات کو وہ سمجھ گئے کہ ہم جو ہیں اب اس پر قادر نہیں ہیں، اس پر ہم بچ نہیں سکتے ہیں. فَنَادَىٰ بِالظُّلُمَاتِ، تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریکیوں میں پکارا. الظلمات، یہ ظلمتن کی جمع ہے، معنی تاریکیاں. ایک تو پانی کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر کی تاریکی ہے، اوپر پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، تو کئی تاریکیاں تھیں. کیا انہوں نے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. اے اللہ تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر، صبر و ضبط سے کام لیے بغیر، قوم کی حرکتوں سے جو ہم تنگ آ کر کے ہم جو چلے آئے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تیرا جو حکم ہے اس کی ہم نے نافرمانی کی ہے. فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے سب جب دعائیں کی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے، مصیبت سے، تکلیف سے اور آفتوں سے ہم نے ان کو نجات دے دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس کو دھیان سے سنیے، ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں مصیبتوں سے، آفتوں سے اور بگڑے ہوئے حالات سے اور ہر طرح کی تکلیفوں سے. یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تسبیح کہی تھی، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو بھی مسلمان، جو بھی مومن، اللہ کا بندہ یا بندی، مرد یا عورت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ جو کوئی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. اس کی بڑی فضیلت ہے. اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ رسولوں میں سے تھے، اللہ کے رسول تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگے اپنی قوم سے، اپنی بستی سے بھاگ کر کے جب وہ بھری ہوئی کشتی کے پاس جب وہ پہنچے، واقعہ میں نے بیان کیا ہے، اس کو ملاتے جائیے. فساہما، جب کشتی پر بیٹھے، پھر کشتی سمندر میں جانے لگی، بھور میں پھنس گئی، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی اور بالکل
مصیبت کے گھیرے میں آ گئی تھی کشتی، تو کسی ایک کو کم کرنا تھا، تو اس وقت قرآن اندازی کی گئی تھی۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا فساہما، وہاں پر قرآن اندازی کی گئی، فکان من المدحدین، تو حضرت یونس علیہ السلام یہ مغلوب لوگوں میں سے تھے۔ یعنی جب قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا تو توہن و کرہن، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سمندر میں ان کو ڈالا گیا، ان کو کودنا پڑا، وہ سمندر میں کود گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، اس حال میں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کی ملامت کر رہے تھے اور اپنی کوتاہی کو یاد کر رہے تھے، ملامت کرنے لگے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، قوم کی لوگوں کی بدسلوکی سے اکتا کر کے ہم کو اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ہم کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے تھا، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام صبر و ضبط کے ساتھ، متانت و سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کرتے رہنا چاہیے تھا۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھے ہوتے، اللہ کے ذات کی پاکی نہ بیان کیے ہوتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اس کا ورد نہ کیے ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصیبت ان سے نہیں ٹلتی، مچھلی کے پیٹ میں جو تھے، مصیبت کی اس گھڑی میں جو وہ تھے، یہ مصیبت ان سے دور نہیں ہوتی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی تسبیح بیان نہ کیے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر پکارے نہ ہوتے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ایک پیغمبر، ایک رسول حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مصیبتیں ہم میں سے کسی کو اگر آتی ہیں، تکلیفیں اگر آتی ہیں، اگر حالات اقتصادی طور پر، جسمانی طور پر، سماجی طور پر اگر ناسازگار ہو جاتے ہیں، ایسی آفتوں سے نجات حاصل کرنے کا واحد اور مضبوط طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع کیا جائے، انابت اللہ کیا جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، اپنی کوتاہی اور گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ یہی طریقہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آفت دیکھتے، مصیبت دیکھتے اور طوفان دیکھتے اور شدید بارش دیکھتے اور لگتا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اور اس آفت اور مصیبت سے نجات کی دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، جسے اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ دنیاوی جو اسباب و وسائل ہیں ان کو تو اختیار کرنا ہی ہے، اور اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں ہم نے ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ مریض تھے۔ اس مریض کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، سقیم کے تفسیر میں، کہ بالکل ان کا بدن بالکل ملائم ہو گیا تھا، نحیف اور کمزور ہو گئے تھے، جیسے چوپایا جو بچہ جنم ہوتا ہے اس وقت بدن جس طرح نرم رہتا اسی طرح تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام پر جو ہے سایہ کرنے کے لیے ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ بیلدار درخت کون سا تھا اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کدو کی جو بیل ہے اس درختوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اگا دیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 سے زائد لوگوں کے طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، بس وہ لوگ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک محدود مدت تک کے لیے ہم نے ان کو عیش و عشرت اور راحت و آرام کی زندگی ہم نے ان لوگوں کو دی۔
میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے 3 صورتوں سے یہ آیتیں آپ کے سامنے کہی گئی، اور ایک آیت ہے سورہ قلم آیت نمبر 48، 49 اور 50 کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ کے کفار و مشرکین اگر آپ کو ستا رہے ہیں، اگر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اگر حالت سجدہ میں آپ کے گردن پر اگر اوجھڑی رکھی جا رہی ہے، اگر آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، تدبیریں اگر کی جا رہی ہیں، اگر آپ کو تانا دیا جا رہا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے جو ہے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ صبر و ضبط سے کام لیجئے اور دعوت و تبلیغ کا کام آپ کرتے رہیں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ نہ ہوئیے، ان کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجئے اور اکتا کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے آپ وہاں سے راہ فرار نہ اختیار کیجئے۔ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، جس وقت وہ اللہ کو پکار رہے تھے، بہت پریشان حال تھے، اگر اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، اللہ کا رحم و کرم اگر ان پر نہ ہوتا تو ان کو ایک چٹیل میدان میں جو ہے پھینک دیا جاتا، بے سہارا رہتے اور ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے چونکہ اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار سن لی، اللہ کا رحم و کرم ان پر ہوا، فضل و کرم ان پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ان پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو، ان کے رب نے ان کو بچا لیا اور ان کو جو ہے نیک لوگوں میں ان کو شامل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق جو قصہ ہے آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک اہم بات، اس کو سننا بہت ضروری ہے اور اس کو بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہم لوگوں نے سنا، اس میں ہمارے لیے عبرت اور موعظت کی کون سی باتیں ہیں، اس کو میں بیان کر کے آج کے اس خطاب کو، درس کو میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی نصیحت اور عبرت جو ہے یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آفتوں سے نجات کا ذریعہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بد دعا حضرت یونس علیہ السلام کی زبانی ہو چکی تھی، عذاب ایک قول کے مطابق آ چکا تھا اور عذاب نازل ہونے ہی والا تھا، اور اللہ کا عذاب جب اس طرح کے سرکش قوم پر جب آتا ہے تو وہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، بے نام و نشاں وہ قوم ہو جاتی ہے اور عبرتناک عذاب ان پر آتا ہے۔ لیکن ان کی قوم جب ان کی قوم نے ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ سے جب توبہ اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے جب فضل و کرم اور رحم و کرم کی دعائیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب جو ان پر آنے والا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا اور وہ لوگ اس عذاب سے محفوظ ہو گئے، بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے، اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے اور یہ فائدہ مستفید ہوتا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے سے، ایمان لانے سے، توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آفتوں کو جو ہے ٹالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اور اپنی سزا سے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔ اس سے متعلق بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اصل میں کوئی اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گناہوں سے توبہ کرنے والا
ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کا گناہ ہی نہیں، اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنی چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، جبکہ وہ بخشائے ہوئے تھے. ہمیں بھی بکثرت استغفار کرنا چاہیے. اور ہے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ گزر چکا ہے، وہ اس آیت میں، وہاں اس سے متعلق آیتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ استغفار کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ آفتوں سے حفاظت فرماتا ہے. استغفار کرنا چاہیے اور استغفار کرنے کے معاملے میں کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلا سبق اور پہلی نصیحت اس واقعے سے یہی ہمیں ملی کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے. جن اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے ان اعمال کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. جن اعمال سے ایمان کمزور ہوتا ہے ان اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. یاد رکھیں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت قرآن ہے، تسبیح و تحلیل ہے، ذکر و اذکار ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ جب کریں گے تو ایمان اس سے بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ اعمال جتنا کم کریں گے اور گناہوں کا کام جتنا زیادہ کریں گے، ایمان اتنے ہی گھٹتا ہے، ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے. دوسری اور اہم نصیحت جو اس سبق میں ملی وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کے کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں، اصلاح و ارشاد کے کام میں، اصلاح معاشرہ اور سماج سدھار کے کام میں، تربیت اولاد کے کام میں اور بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کے معاملے میں، راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگوں کو راہ مستقیم پر گامزن کرنے والے معاملے میں، اور جو بدعت و خرافات، شرکیہ اعمال، کفریہ عقائد میں جو لوگ مبتلا ہیں، ان کو توحید کی طرف بلانے میں، ان کو متبع کتاب و سنت بنانے میں ہمیں کبھی بھی اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ عمل ہم سبوں کو کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل کرتے رہنا چاہیے. چاہے ہمارے مخاطبین، ہمارے سامنے والے ہماری بات کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس میں کبھی بھی اکتانا نہیں چاہیے، کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی نصیحت مل رہی ہے. آج ہم اکتا جاتے ہیں. ہم گئے کسی کو دعوت توحید دینے کے لیے، کسی کے پاس ہم گئے جو ہے اتباع کتاب و سنت کا پیغام لے کر کے، وہ اگر بد زبانی سے کام لے لیا، اگر اس نے برے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو ہم اپنے ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس میں ہم جو ہیں یعنی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ ایک مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی شرارتوں اور ان کی بدتمیزیوں اور ان کی تدبیروں، سازشوں اور ان کے بدرویہ سے جو اکتا کر کے یونس علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر کے چلے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور تنبیہ اور آنے والی امتوں کو بتلانے کے لیے یہ ایک مواخذہ کیا کہ وہ جو ہیں سمندر میں وہ پھینک دیے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں وہ ڈال دیے. ہم کو اکتانا نہیں چاہیے. جب دعوت اللہ اور دعوت و تبلیغ کی بات آئی ہے تو میرے بھائیوں ایک بات میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، میرے معزز سامعین اور سامعات اور میرے نوجوان ساتھیوں، ایک بات یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اصلاح و ارشاد کا کام کرنا، بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنا، اصلاح معاشرہ کا کام کرنا، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف علماء کرام کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ صرف علماء کرام کا وظیفہ نہیں ہے. اس سوچ کو اپنے ذہن سے آپ نکال دیں. وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ہیں جو عاقل اور بالغ ہیں، تمام عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت دعوت اللہ کے مکلف ہیں. سب کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت بھر، امکان بھر وہ دعوت اللہ کا کام کرے اور اصلاح و ارشاد کا کام کرے اور تربیت کا کام کرے اور سماج سدھار کا کام کرے. یہ سب کی ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے، یہ اعلان کام کر دیجئے کہ ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، یہی راہ مستقیم ہے، یہی جنت لے جانے والا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ یہ کہ میں اور میرے متبعین یعنی صحابہ کرام، یہ ہم سب بصیرت کے ساتھ، علم و یقین کے ساتھ ہم دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف ہم بلاتے ہیں. کیا کہا؟ میں اور میرے متبعین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین اس زمانے میں صحابہ کرام تھے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں. تو سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پوری زندگی دعوت اللہ میں وقف کر دی، اصلاح کے کام میں وقف کر دی، ہمیں بھی چاہیے کہ امکان بھر، استطاعت بھر ہم سب کے سب، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا نوجوان ہو، سب کو چاہیے کہ وہ حسب استطاعت یہ دعوت اللہ کا کام کریں اور اصلاح و ارشاد کا کام کریں، سماج سدھار کا کام کریں، بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کریں. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں، کتاب و سنت کے بڑے بڑے مسائل ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، ان مسائل کو علماء ہی حل کریں گے، باقی لوگوں کو حل نہیں کرنا چاہیے. باقی جتنا جانتے ہیں، جیسے آپ میں سے کون ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ جانتے ہیں. اس جانکاری کو آپ ان لوگوں تک آپ کے لیے پہنچانا حتی الامکان ضروری ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کو پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں حجۃ الوداع میں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں نے جو تعلیمات تمہیں دی ہیں، جو مناسک حج یا اسلام کے دیگر تعلیمات جو میں نے تم لوگوں کو دیے ہیں، تم لوگوں پر واجب ہے کہ تم لوگ لازمی طور پر جو یہاں پر موجود ہیں، لازمی طور پر، وجوبی طور پر وہ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. کیا پتا چلا کہ جو بھی علم ہے کتاب و سنت کا، جو بھی جانکاری ہے، پہلے جانکاری صحیح ڈھنگ سے حاصل کرنی چاہیے. جو بھی جانکاری ہو وہ ان تک پہنچانا ضروری ہے جن تک یہ جانکاری نہیں ہے. اس میں اکتانا نہیں چاہیے. اب اللہ تعالی جس کو توفیق دے گا وہ ہماری دعوت کو قبول کرے گا، ہماری محنت ان پر مفید ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا تو ان کی بدنصیبی ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ذمہ داری ملی ہے کہ ہم حسب استطاعت دعوت اللہ کا کام کریں، اصلاح و ارشاد کا کام کریں، سماج سدھار کا کام کریں اور اسلامی تعلیمات کو عام کریں. یہ ہمارے آپ کو. اور اس سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا، من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی کوئی منکر دیکھے، برائی دیکھے، شریعت کے خلاف کام کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ ہاتھ سے اس کو روکے. گھر کے بچے ہیں، اپنی اولاد ہیں، اپنے چھوٹے بھائی بہن ہیں، یا کوئی ایسے ہیں جن کو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی سے، ہم کو ہاتھ سے ان کو روکنا چاہیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، ان کو سمجھائیں، پوری کوشش کریں. اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر دل سے بھی برائی کو برا نہ جانے تو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. یوں سمجھنا چاہیے کہ ایمان اس دل میں موجود نہیں ہے، ایمان برخاست ہو چکا ہے. دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی سے دور رہیں، اور اس برائی کے جو مرتکبین ہیں، جو اس برائی کو کرنے والے ہیں، ان سے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ ان کو محسوس ہو کہ فلاں برائی میں ملوث ہونے کی وجہ سے فلاں نمازی آدمی، فلاں انسان ہم سے نفرت کر رہا ہے اور دل سے نفرت کر رہا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اصلاح اور ارشاد کا کام ہے، یہ کرتے رہنا چاہیے. یہ اس لیے کرتے رہنا چاہیے کہ اگر معاشرے میں، سماج میں اگر برائیاں ہوتی رہیں
اور برائیوں سے لوگ اگر باز نہیں آئے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اگر جب اللہ کا عذاب جب نازل ہوگا، غضب نازل ہوگا، تو برے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے جن لوگوں نے ان کو نہیں روکا تھا۔ جو لوگ برے لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پروردگار عالم کتاب و سنت کی باتیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ آج جو ہے یونس علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی، پروردگار عالم سیرت یونس علیہ السلام میں جو عبرت و موعظت اور نصیحت کی باتیں رکھی ہوئی ہے، اے اللہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، بیمار مسلمانوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عنایت فرما۔ برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں مزید کامیابی، ترقی اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، صوبہ یوپی کی حفاظت فرما، اس شہر بنارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ جس قسم کی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ پریشان حال اور مصیبت زدہ مسلمانوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے تو نجات عطا فرما، ان کی غیبی مدد فرما اور ان تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی جن کے بھی والدین زندہ ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جن کے بھی والدین یا کوئی ایک یا جو بھی مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ پروردگار عالم ہماری جو بہن بیٹیاں شادی کی عمر میں پہنچنے کے باوجود گھروں میں غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے کا اور شادی کا انتظام فرما۔ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ نہ جانے یہاں پر جتنے بھی سامعین اور سامعات ہیں کن کے دلوں میں کیا خواہشات ہیں، کیا مقاصد ہیں، اے اللہ تو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کے نیک خواہشات اور نیک مقاصد کی تکمیل فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کے حالت میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے حالت میں فرما۔ پروردگار عالم تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی، اگر تیرا رحم و کرم ہم پر نازل نہیں ہوا، اے اللہ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، مصیبتوں میں ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کی ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔